بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواہ البخاری۔ حضرت عمران بن حسین بیان فرماتے ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجلا معتزلا لم يصلي في القوم۔ حضور نے ایک آدمی کو دیکھا جو قوم سے الگ تھلگ تھا اور قوم کے ساتھ نماز میں شامل نہیں ہوا۔ آپ نے پوچھا: ہے فلاں، ما منعک ان تصلی فی القوم، قوم کے ساتھ نماز آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، صابتنی جنابت ولا ماء، مجھے غسل کی ضرورت ہے اور پانی موجود نہیں ہے، اس لیے میں شامل نہیں ہوا کہ میں پاک نہیں ہوں تو نماز کیسے پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: علیک بالصعید فانہ یکفیک، تم پر پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرنا لازم تھا، وہ کر لیتے ہو تو وہ تمہیں کافی ہو جاتا۔ تو دوستو، یہ حکم ہے کہ کوئی آدمی، اس کو وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی ضرورت ہے اور پانی موجود نہیں ہے، یا پانی موجود ہے لیکن وہ معذور ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا کسی بیماری کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، ڈاکٹر نے، کسی ماہر ڈاکٹر نے یہ بتا رکھا ہے کہ اگر آپ پانی استعمال کریں گے تو یہ مرض بڑھ جائے گا، تو اس صورت میں بھی جائز ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ اب تیمم کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ زمین پہ مارے جائیں، اور اگر مٹی زیادہ لگ جائے تو اس کو پھونک وغیرہ کے ذریعے یا الٹے ہاتھ ایک دوسرے میں مار کے جھاڑ لیا جائے اور اس کو چہرے پہ پھیر لیا جائے پوری طرح سے۔ پھر دوبارہ مٹی پہ، دیوار پہ، کسی بھی مٹی والی جگہ پہ ہاتھوں کو مارا جائے، اور وہ کلائیوں پہ، بازوؤں پہ ان دونوں ہاتھوں کو پھیر لیا جائے، تو یہ تیمم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام نے بھی ایسا ہی تیمم کیا، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ فضربوا باکفہم الصعید ثم مسحوا وجوہہم مسحۃ واحدہ، کہ صحابہ نے اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر مارا اور پھر چہرے پر ایک مرتبہ ان کا مسح کر لیا، اس کو پھیر لیا۔ ثم عادوا، پھر دوبارہ انہوں نے فضربوا باکفہم الصعید مرۃ اخری، پھر دوبارہ انہوں نے زمین پر مارا، فمسحوا بایدیہم، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر انہوں نے مسح کر لیا۔ تو یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ تو اگر کسی جگہ کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کو پانی دستیاب نہ ہو، دیکھیں اس میں بات سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں پانی موجود نہیں ہے اور تیمم کرنے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے، اس کی شرائط ہے کہ دور دور تک کہیں پانی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تیمم جائز ہے۔ یا پانی موجود ہے لیکن پانی استعمال کریں گے تو مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، کسی ماہر ڈاکٹر نے کہہ رکھا ہے، تو پھر یہ معذور سمجھا جائے گا، اس صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔